الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس کی تفریق سے بچتے ہوئے، آپس کے نزاع اور جھگڑے سے بچتے ہوئے یکجٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ اکٹھا رہنے اور مسائل کا سامنا اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے، قرآن سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے پہلے حضرات صحابہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ قرآن مجید ان کو اسی طرف رخ موڑ کر ایک بات یاد دلا رہا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پروردگار نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی ہے۔ یہ جو تم ایک دوسرے پر مٹے جا رہے ہو، محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، محمد الرسول اللہ اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کا حال بیان کیا گیا کہ وہ کفار کے لیے سخت جان ہے، بہت شدت ہے ان میں کفر کے لیے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ کسی صورت کفر سے پست ہوتے، گھبراتے اور ڈرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن رحماء بینہم، گویا جتنا وہ کفر کے لیے سخت ہیں آپس میں اتنے ہی زیادہ رحم دل ہیں۔ چنانچہ موقع و موقع اس منظر کی عکاسی ہوتی رہی، کچھ اس انداز پر کہ ایک جنگ ہے اور جنگ میں کچھ زخمی ہیں، اور ان زخمیوں میں کچھ ایسے ہیں جو جاں بلب ہیں، قریب ہیں کہ وہ وفات پا جائیں گے، اور اس تڑپتی اور مچلتی اور ان آخری سانسوں سے گزرتی ہوئی زندگی میں جب شدت کی پیاس ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے تو وہ کراہتے ہوئے پانی مانگتے ہیں۔ پانی پلانے والا مشکیزہ لے کے جب ان تک پہنچتا ہے تو ان کے کانوں میں، ان کی سماعت تک کسی اور کی سسکیوں کی آواز پہنچتی ہے۔ یہ ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس محبت، اس اسلامی اخوت کی بنیاد پر جو اللہ نے ان میں پیدا کی ہے اسلام کے بعد۔ چنانچہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پیاس کی شدت گو کہ مجھے بھی بہت ہے، اور آخری گھڑیاں گو کہ میری بھی ہیں، لیکن یہ میرا ایمان والا بھائی تڑپ رہا ہے، لہذا وہ اشارہ کرتے ہیں اس مشکیزے والے کو کہ پہل اس سے کی جائے، اس کو پلایا جائے۔ وہ بندہ اپنا مشکیزہ لے کے آگے بڑھتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، وہ اپنے برابر میں یہی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ چوتھے تک پہنچتا ہے،
اور بالآخر یہ کہ جب وہ سب سے اخیر تک پہنچ کے واپس لوٹتا ہے تو یہ سارے کے سارے رحماء بینہم کا مصداق بن کر ایک دوسرے کے لیے ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ اہل اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آپس میں محبت کے ساتھ، بھائی بندی کے ساتھ، چاق و چوبندی کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، ان کے مقابلے اگر ان کا دشمن اور کفر کی زمین سے ایسا ظالم کوئی کھڑا ہے جو کسی صورت سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہیے کہ جناب من اہل اسلام کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، اشداء علی الکفار، اس کے لیے بہت سخت ہیں یہ، لیکن آپس میں جب ان کا مسئلہ بنتا ہے تو رحماء بینہم، یہ بے پناہ رحم دل ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کے باعث، کون سی نعمت؟ ایمان کی نعمت، اللہ کی پیدا کی ہوئی الفت کی نعمت، محمد الرسول اللہ کی تربیت کی نعمت، ان تمام پہلوؤں سے جو ایک نعمت تم کو عطا ہوئی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے صدقے میں جو تربیت محمد الرسول اللہ نے تم کو دی ہے، اس کے صدقے میں نتیجے میں جو تم بھائی بنے ہو، یہ گھڑی یاد کرنے کے قابل ہے، یہ احسان یاد کرنے کے قابل ہے۔ میرے بھائی، موجودہ ہندوستان کے حالات کچھ اسی منظر کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو مسلک کی تفریقات کو مٹا کر اور اس ظاہری مسلک کے چوغے کو اتار پھینک کر اور تمام تر بھید بھاؤ مسلکی اور کہیے کہ منہج اور مشرب کے تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر اکٹھا ہو کر کسی ایک جگہ اس انداز پر ووٹ کرنا ہے، اس انداز پر ووٹ ڈالنا ہے کہ ایک اسلامی برادری کا ثبوت اس ووٹ کے لیے ضمانت بن جائے۔ ہونا کچھ نہیں ہے۔ میں مستقل چونکہ اسی پر بات کر رہا ہوں تو مجھ سے بعض ساتھیوں نے کچھ ایسے انداز پر سوالات پوچھے، مثلا ایک نوجوان نے کہا کہ آپ بہت شدت اس پر اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا بہت سخت حالات آ جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا، ہونا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ گفتگو کا تسلسل اور تکرار بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دلوں میں کوئی خوف پیدا کرنا ہے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، نہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہا تھا ملا محمد عمر سے وائس آف امریکہ نے کہ آپ جس سے ٹکرا رہے ہیں وہ سپر پاور ہے۔ ملا عمر مرحوم نے کہا تھا اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کہ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ سپریم پاور ہے، ساری دنیا کی پاوروں کو اور طاقتوں کو طاقت دینے والی ذات اس اللہ کی ہے۔ تو الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے اس سے بحث نہیں ہے، ہوگا کیا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے پاک پیغمبر نے اچھی تدبیر، آسان راستہ، مشکلات سے بچتے ہوئے، آسانیاں اختیار کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا ہے۔ مصطفیٰ کی سنت کو ترجیح دیں گے اور آسانی اختیار کریں گے۔ فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کرنے چلے ہیں اور طواف کرتے کرتے حجر اسود پہ پہنچے ہیں، بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں تیرے بوسے کو ہم بوسہ دیتے ہیں، وگرنہ ہمارا کام کیا تھا پتھروں سے۔ محمد الرسول اللہ کے لب اس پتھر پر لگے ہیں، محمد کے لبوں کو چومتے ہیں، ورنہ ہم پتھر چومنے والی قوم نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کی سنت ہے آسانیاں اختیار کرو، مشکلات سے بچو، آسان راستے چنو، اللہ سے آسانی مانگو، مشکلات کی طرف نہ بڑھو۔ تمہارا نبی آسانی مانگتا ہوا گیا ہے، آسانی مانگتا ہوا رہا ہے، اس کی زندگی کی ابتدا میں آسانیاں ہیں، اس نے آسانی مانگی ہے۔ ہاں مشکلات آئی ہیں تو پھر محمد سے بڑا صابر اس زمین پر کوئی دوسرا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ نتیجے کی جو گھڑی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، اس پر ہماری نظر نہیں۔
اس پر جس کی نظر ہونی ہے وہ ہے. اور حضرت الیکشن کا نتیجہ نکلے گا، سرکار بنے گی، کون جیتے گا کون ہارے گا یہ بات کی چیز ہے، لیکن اب ہندوستان کا موجودہ منظرنامہ بول کے بتا رہا ہے فرقہ پرست طاقتیں ہار چکی ہیں، وہ ہار چکی ہیں. فرقہ پرست طاقتوں کی بوکھلاہٹ یہ بتا رہی ہے. اس ہندوستان میں جہاں 800 سال تک مسلمانوں کا چراغ جلا ہے اور مسلم شہزادوں کی حکمرانیاں رہی ہیں، ایک کسی بہن کے منگل سوتر کو تو کوئی کیا توڑتا، کسی بہن کی آبرو اور عزت سے تو کوئی کیا کھیلتا، کسی غیر مسلم بہن بیٹی کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس زمین کے مسلم باشندوں کے لیے اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ بات کہتا ہے کہ وہ تمہارے منگل سوتر چھین ڈالیں گے، اس کا مطلب فرقہ پرست طاقتیں ہار رہی ہیں نہیں، ہار چکی ہیں. ان کی بوکھلاہٹ بتا رہی ہے ملک بیدار ہو چکا ہے. وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، وہ سب بات کی چیز ہے. وہ تو ای وی ایم خالہ، ڈی ایم چاچا اور سی ایم بھیا وہ سب مل کر جو کچھ کریں گے وہ بات کا دھندا ہے، لیکن سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے اور منظر کی سچائی کے ساتھ عکاسی یہ ہے، ظالم ہار چکا ہے. ظالم کی شکست اس کی زبان پر دکھ رہی ہے، اس کی پیشانی پر دکھ رہی ہے. وہ بول کے بتا رہا ہے میرے اندر کی دنیا میں سچ نہیں ہے، جھوٹا ہے، کھوکھلا میرا من ہے اور میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں. یہ ملک کے لیے، ملک کی امن و سلامتی اور شانتی کے لیے، ملک کے سیکولر دستور کے لیے، ملک کے بھائی چارے اور پیار و محبت کے ڈھانچے کے لیے ایک ایسی صبح کا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت ہوگا. اس واسطے کرنے کا کام 25 مئی 2024 دلی میں الیکشن کا دن ہے. اس الیکشن کے دن کو ووٹ ڈالنے کو عبادت کے عنوان پر، عبادت کی قبیل سے اس کو اختیار کرتے ہوئے یکجٹ ہو کر، مسلکی تفریقات سے اوپر اٹھ کر، نیتاؤں کے بھید بھاؤ اور تعلقات سے اوپر اٹھ کر اور خاندانی تفریقات سے اوپر اٹھ کر ایک جگہ ووٹ کیجئے اور یہ طے کیجئے کہ آپ کو اپنی سیٹ ضائع نہیں ہونے دینی ہے انشاءاللہ. اور یہاں تصویر واضح ہے ووٹ آپ کو کہاں ڈالنا ہے. اب پورے ملک میں تقریباً واضح ہے، مگر یہ تب جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر اس دن یہ بھی طے کریں کہ فجر پڑھنی ہے، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ فجر بعد اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک آپ ووٹ نہ ڈال لیں. نوجوان اپنی اپنی بستیوں میں کمیٹیاں بنائیں اور اس دن ای رکشہ والے بھیا اپنا رکشہ فری کریں. قومی کام ہے یہ. آٹو والے اپنا آٹو فری کریں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بائکیں ہیں، وہ کمزور لوگوں کو بٹھائیں اور لے جائیں اور ووٹ ڈلوائیں. اور یہ قوم کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، مسجد کے، مرکز کے، خانقاہ کے، مدرسے کے اور ملک کے ساتھ بھلائی ہوگی، محبت ہوگی اور وہ کام ہوگا جو 1 صدی تک کا نظام اللہ نے اگر چاہا تو طے کرے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسلک کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر ہوگا. پتہ چلے بریلوی بھیا نے دکان اپنی الگ چلائی اور دیوبندی چاچا الگ اور جماعت اسلامی کے خالو الگ اور اہل حدیث ماموں الگ، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بیڑا غرق طے ہے، پھر 100% نتائج خراب نکلیں گے. اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہاتھ یہاں باندھیے یا یہاں، آمین زور سے کہیے، آہستہ، سلام ادھر کو رخ کر کے پڑھ لیجئے یا ادھر کو، جہاں آپ کا جی کرے، جیسے آپ کا مسلک آپ سے کہتا ہو ویسے کر لیجئے. لیکن ملت کے لیے اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور عائلی مسائل کے لیے اکٹھے کھڑے ہو جائیے. یہ ہندوستان کے ان ایام، یہ ہندوستان کی تاریخ کے وہ دن چل رہے ہیں جب یہ طے ہونا ہے کہ ملک بچانے والے کتنے ہیں اور ملک کو داؤ پر لگانے والے کتنے ہیں. یہ کسی پارٹی کے جیتنے اور ہارنے کا الیکشن نہیں ہے، یہ ملک سے محبت کرنے والوں اور ملک کے غداروں کا الیکشن ہے. یہ الیکشن وہ ہے جو طے کرے گا
کہ اس ملک میں پیار محبت رام رحیم اور گنگا جمنی تہذیب کی زندگی جی جاتی ہے یا پھر گوڈسے کی پوجا ہوتی ہے، یہ ملک کا الیکشن یہ سب طے کرنے والا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور میں بالکل یعنی تازہ پریکٹیکل آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں پچھلے 4 دن سے ہاسپٹل میں ہوں، دعا کی گزارش کر رہا ہوں۔ میرے والد ماجد سیریس ہیں اور قلب کا عارضہ ہے، ان کو دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، بہت نازک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت میں۔ میں دیکھ رہا ہوں، کل بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہاسپٹل میں کچھ ساتھی تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ اصل ہندوستان یہ ہے، یہ ہاسپٹل کی جو دنیا ہے یہ اصل ہندوستان ہے۔ یہاں کسی کا دھرم ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہے، یہاں سب سے بڑا دھرم شفا ہے، سب بیمار ہیں، ہر بیمار کو شفا چاہیے۔ ویسے ملک میں اس وقت سب سے بڑا دھرم، مذہبی لحاظ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، مذہب کے خانے میں آ کر عرض نہیں کر رہا ہوں، دھرم سے مراد ذمہ داری، سب سے بڑا کام ملک میں یہ ہے کہ ملک بچائیے، باقی سب خانے بات کے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ سم چلنا ہے، ملک بچائیے۔ اور حضرت ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہمارے بڑے اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، انگریز جج نے موت سے ڈر نہیں لگتا، انگریز کے خلاف فتویٰ دیتے ہو، کہ دیتا ہوں کا کیا مطلب ہے، دیتا تھا کا کیا مطلب ہے، دے رہا ہوں، تیری فوج میں بھرتی حرام ہے۔ ویسے ہم کہہ رہے ہیں مدنی کی اتباع میں فرقہ پرست طاقت ملک کو کھا جائیں گی، ملک بچانا چاہتے ہو تو اکٹھا ہو کر ووٹ کرو، ملک کے دشمنوں کو یہ سبق بتاؤ کہ ملک بچانے والے زیادہ ہیں، ملک لٹانے والے کم ہیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ 25 تاریخ کو پڑھ کے نہ سو جائیں، حضرت ہماری ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اتنی خراب ذہنیت پر یہی جملہ سجتا ہے، ایسے معوف عقل والے انسان پر یہی کمنٹ ہوں گے، یہی جملے سجیں گے۔ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، کسی صورت نہیں۔ اگر آپ ووٹ نہیں کرتے ہیں، قوم کے بھی غدار ہیں، ووٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ملک کے بھی غدار ہیں، اور اس وقت اس کنڈیشن کے بھی آپ غدار قرار پائیں گے جس میں ہر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، ملک کا ہر وہ شہری جو امن پسند ہے سسکیاں لے کے جی رہا ہے۔ منی پور کی تباہی آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا کچھ ننگا ناچ ہوا ہے صاحب، بربادی کی کگار پر کھڑا ہے ملک۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو بھی ہیں، اللہ فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کی حفاظت فرما، امن پسند لوگوں کو، وہ کون ہے اللہ جانتا ہے، وہ کون ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ملک کی حفاظت فرمائے، ووٹ کریں، قرآن پاک کی آیت یاد رکھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آل عمران کی 106 نمبر کی آیت ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، حساس ہو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور قوم سے بڑھ کر ملک کے لیے، ملت کے لیے اس درجے حساس ہوں کہ ملک و ملک کی سلامتی ہو، ملت بھی محفوظ رہے، ملک بھی محفوظ رہے، اور ملک کے باشندگان بھی محفوظ رہیں۔ ہر اس خطے میں جہاں الیکشن کا زمانہ ابھی باقی ہے، مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، اور علماء کو اس سلسلے میں منبر سے صدا لگانی چاہیے، بغیر کسی صدر، سیکریٹری، متولی اور جہان بھر کے ٹرسٹیوں کے خوف سے اوپر اٹھ کر۔ یہ ملت کا مسئلہ ہے، اور کوئی صدر، سیکریٹری، متولی اگر کہتا ہے کیا بیان کر رہے ہو، تو صاف کہہ دیجئے بیان ہم کریں گے، بیان تو نہیں طے کرے گا کہ بیان کیا ہونا ہے۔ تو مسجد کا صدر ہے، ہمارا صدر نہیں ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کو صدر سے پوچھ کے نمازیں پڑھانی پڑیں گی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ فلسطین جل کے تباہ ہو گیا، اور امام مسجد فلسطین کے لیے دعا نہیں کرا سکتا،
صدر صاحب نے منع کیا، بڑا غرق ہو جائے ایسے صدر کا اور ایسے متولی کا، کمبخت کا، آگ لگے ایسی صدارت کو جو امت کو جلتا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل تک نہ آ سکے۔ کیا کریں گے آپ ایسی صدارت کا؟ اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ائمہ، علماء، مفتیان کرام، مقررین نظام، واعظین، مبلغین، سب کی اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر کر رہا ہوں، ہر ایک اپنی بساط پر اس کو اپنے لیے حساس مسئلہ بنا کر کھڑا ہو اور طے کرے کہ وہ ووٹ ڈلوائے گا اور ڈالے گا، اور ووٹ کے سلسلے میں کسی طرح سے پس و پیش کا شکار نہیں ہوگا۔ رہی بات یہ کہ صاحب ان کی سیٹنگ ہے، ایک جملہ ہے، ارے بابا ایک جملہ ہے، جملے کا جملہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا صاحب ان کی سیٹنگ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور آپ اپنے دسترس کا کیجئے یا نہ دیکھیے ہونا کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تبوک میں کہا لاؤ، دن بھر کی محنت مشقت کر کے ایک صحابی چند کھجوریں لائے۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کیا ہونے والا ہے ان چند کھجوروں سے؟ نہیں کہا، مصطفیٰ نے نہیں کہا، اپنی تدبیر کی قدر حضور نے بتائی، ان چند کھجوروں کو سارے مال پہ پھیلا دیا اور فرمایا نتیجے میں اس پہ نظر رکھو۔ اور پھر وہ ہوا جو اس زمین و آسمان و سورج و چاند اور جہان بھر کی دنیا نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اہل اسلام کو وہ غلبہ عطا ہوا جس کا تصور ناممکن تھا۔ اس لیے حساس ہوں، بیدار ہوں، اور بہت 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 زیادہ بیدار ہو کر ابھی سے میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، اپنی اپنی بستیوں میں ذہن سازی کریں، مسلک کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر الیکشن کا ماحول بنائیں، الیکشن کو اس موقع پر اپنے لیے اس پہلو سے نہ لیں جو دیگر پہلو ہوا کرتے ہیں، بلکہ بس ایک پہلو سامنے رکھیں، یہ ملک کے دستور، اس کے سیکولرزم اور ملک میں بسنے والے تمام امن پسند شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم حساس ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔